ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پہ ہے۔ آج ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں وربس کا صحیح استعمال سیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں فارم آف ورب کون سی استعمال ہوگی؟ اس میں فارم آف ورب پروگریسو فارم آف ورب استعمال ہوگی۔ ہم اسے آئی این جی فارم آف ورب بھی کہتے ہیں، اسے کنٹینیوس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب بی کی پاسٹ فارم استعمال ہوگی۔ بی کی پاسٹ فارم واز اور ور ہے، تو واز اور ور پلس آئی این جی فارم آف ورب، جیسے واز ریڈنگ، ور گوئنگ، واز ٹاکنگ، ور چیٹنگ۔ تو یہاں ہم نے واز اور ور ہیلپنگ وربس کے طور پہ یوز کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے آئی این جی فارم آف ورب استعمال کیے۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ شی واز رائٹنگ اے لیٹر، واز ہیلپنگ ورب ہے، اور اس کے بعد رائٹ کی آئی این جی فارم آف ورب ہے، تو واز رائٹنگ۔ سیکنڈ، دا شاپ کیپرز ور اوپننگ their shops۔ اس میں ہیلپنگ ورب ور ہے، اور اس کے بعد پروگریسو فارم اوپننگ ہے۔ اوپن کی آئی این جی فارم ہے اوپننگ، وہ استعمال ہوئی ہے۔ دا گیسٹس ور ویٹنگ فار دا ہوسٹ۔ گیسٹس پلورل ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ور یوز کی ہے، اور ور کے بعد ویٹ کی آئی این جی فارم آف ورب استعمال ہوئی ہے۔ دا پولیس واز چیزنگ دا تھیف۔ پولیس کلیکٹیو ناؤن ہے، اس لیے ہم نے اس کو سنگولر کے طور پہ لیا، واحد کے طور پہ لیا، اس لیے پولیس کے ساتھ واز یوز کیا، اور واز کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب۔ دا پلیئرز ور وارمنگ اپ فار دا میچ۔ پلیئرز پلورل ہے، اس کے ساتھ ور آئے گا، تو اس کے بعد وارم کی آئی این جی فارم وارمنگ استعمال ہوئی ہے۔ لاسٹ ایگزامپل، دا مدر واز کوکنگ میل۔ مدر سنگولر ہے، تو اس کے ساتھ ہم واز استعمال کریں گے، اور واز کے بعد کوک کی آئی این جی فارم آف ورب کوکنگ آ جائے گی۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ واز اور ور یوز ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پروگریسو فارم آف ورب استعمال ہو رہی ہے۔ واز کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ ہی شیٹ کے ساتھ، آئی کے ساتھ واز استعمال ہوگا، اور ور وی کے ساتھ، یو کے ساتھ، اور دے کے ساتھ ور استعمال ہوگا۔ سنگولر ناؤنس کے ساتھ واز استعمال ہوگا، پلورل ناؤنس کے ساتھ ور استعمال ہوگا۔ تو دیٹس آل اباؤٹ دس رول۔ اب ہم اس ٹینس کے یوز پہ بات کرتے ہیں۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کب ہوگا؟ نمبر 1، ہم پاسٹ کنٹینیوس کا استعمال ماضی میں ان چیزوں کے متعلق کرتے ہیں which were in the middle of action۔ ایک کام شروع ہوا لیکن کمپلیٹ نہیں ہوا، it was in the middle of action۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اس سے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ The farmers were harvesting the crops۔ تو farmers فصلیں کاٹ رہے تھے، they were harvesting the crops، they had not harvested the crops۔ فصلیں کاٹ نہیں لی تھیں، بلکہ they were still harvesting the crops، they were in the middle of action، they were doing this thing۔ اس کے بعد the students were going to school۔ ٹھیک ہے، going to school، they had not reached the school، تو they were
on their way to school. تو اسٹوڈنٹس کیا تھے؟ in the middle of action تھے. The teacher was delivering a lecture. He was delivering. He had not delivered. تو لیکچر ہو رہا تھا، کنٹینیوس تھا، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. The pilgrims were going to Mecca. They were going, they were on their way. They had not reached. تو in process ہے، in the middle of action تھے. محمد عامر was bowling to وراٹ کوہلی. تو عامر کوہلی کو بالنگ کرا رہے تھے، اوور کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. ہی واز بالنگ. ٹھیک ہے، تو ان دا مڈل آف ایکشن تھے. دا پاک آرمی واز ڈوئنگ آپریشن اگینسٹ دا ٹیررسٹس. تو پاک آرمی ٹیررسٹس کے خلاف آپریشن کر رہی تھی، آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. آپریشن شروع ہو چکا تھا، ان پروسیس تھا، ان دا مڈل آف ایکشن تھا، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. کنکلوژن کیا ہوگا؟ ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ان چیزوں کے لیے استعمال کریں گے جو شروع ہو چکی تھی لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. They were in the middle of action, in process تھیں. Secondly, past continuous tense ہم habitual action کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسی چیز کے لیے that happened in the past again and again، جو repeatedly ہوئی ہو، بار بار ہوئی ہو، اس کے لیے ہم پاسٹ میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کریں گے. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. بابر اعظم واز کنسسٹنٹلی پرفارمنگ ویل. تو یہ کیا ہے؟ بابر اعظم واز پرفارمنگ ویل، لیکن یہ ان کی کیا تھا؟ ہیبیچول ایکشن تھا. ٹھیک ہے، وہ مسلسل اچھا پرفارم کر رہے تھے. اٹ واز ہز ہیبٹ. تو اچھا پرفارم کرنا ان کی ہیبٹ بن چکی تھی. تو he was constantly disturbing other students. تو constantly disturbing یعنی یہ بار بار ہوتا تھا، ریپیٹڈ ایکشن تھا، اس لیے constantly استعمال ہوا ہے اور اس لیے ہم نے past continuous استعمال کیا. she was always singing songs in the class. تو یہ بھی habitual ایکشن کے لیے سنگنگ سانگس جو ہے، گیت گانا، اس کی ہیبٹ تھی. she was always singing songs. تو she did it again and again، اس لیے ہم نے always singing یوز کیا. our neighbors were always quarreling. تو نیبرز کی بھی کورل کرنا، لڑنا جھگڑنا عادت تھی، ہیبیچول ایکشن تھا ان کا، اس لیے یہاں ہم نے always quarreling یوز کیا. تو یہاں جو ایڈوربس یوز ہوئے، کنسسٹنٹلی، کانسٹنٹلی، آلویز، اور لاسٹ سینٹینس میں دوبارہ آلویز، یہ بھی شو کرتے ہیں کہ ایکشن ریپیٹڈلی ہو رہا تھا، بار بار ہو رہا تھا، مسلسل ہو رہا تھا، ہیبیچول ایکشن تھا. اس لیے ہم یہاں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. تھرڈلی، ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس انفینشڈ ایکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم کوئی کام کر رہے تھے لیکن ہم نے وہ کام کمپلیٹ نہیں کیا تھا، وہ فنش نہیں ہوا تھا، اس دوران ایک اور ایکشن پیش آیا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آئی واز ریڈنگ اے بک وین ہی کالڈ می. تو آئی واز ریڈنگ اے بک، میں نے بک کمپلیٹ نہیں کی تھی. when he called me، جب اس نے مجھے کال کی. تو his action interrupted my action. تو reading a book in process تھا، in the middle of action تھا میں جب when he called me.
تو یہاں کیا ہے، ایک unfinished ایکشن ہے جسے another ایکشن انٹرپٹ کر رہا ہے. سیکنڈ ایگزامپل، the police was clearing the area when the bomb exploded. تو پولیس ایریا کلیئر کر رہی تھی. they were doing that, they were in the middle of action. کلیئر کیا نہیں تھا، کر رہے تھے. when the bomb exploded، جب بم پھٹا. تو یہاں clearing the area unfinished ایکشن ہے جب ایک اور ایکشن پیش آتا ہے جو اس کو انٹرپٹ کرتا ہے، اس میں مداخلت کرتا ہے. تھرڈ، while the students were planning to leave, the teacher reached the class. تو یہاں students were planning to leave، ٹھیک ہے. تو ایک unfinished desire ہے، unfinished ایکشن ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوا، کہ ٹیچر آ گیا اور اس کے آنے نے ان کے ایکشن کو، ان کی ڈیزائر کو انٹرپٹ کر دیا، اس میں دخل دے دیا. تو یہ ایک اور استعمال ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا. نیگیٹو سینٹینسز میں ہم سمپلی واز اور ورک کے بعد ناٹ لگا دیں گے، آئی این جی فارم آف ورب سے پہلے ناٹ لگا دیں گے. the students were not wasting their time، ورک کے بعد ناٹ یا ویسٹنگ سے پہلے ناٹ آ گیا. the public was not following the corona SOPs. تو یہاں was کے بعد اور following سے پہلے ناٹ آ گیا. it was not raining when I left the home. تو یہاں was کے بعد اور raining سے پہلے ناٹ آ گیا، اور اس طرح یہ سارے سینٹینسز نیگیٹو سینٹینسز بن گئے. انٹیروگیٹو سینٹینسز میں واز اور ورک کو ہم فقرے کے شروع میں لے آئیں گے. واز اور ورک سب سے پہلے آ جائیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا، سبجیکٹ کے بعد آئی این جی فارم آف ورب، ورب کے بعد آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ، اور اس کے بعد اینڈ پہ کویسچن مارک ہم لگائیں گے. ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. was the doctor attending the patients question mark. تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے was ہے، پھر the doctor ہے، the doctor subject ہے، attending ing form of verb ہے، اور the patients object ہے، اور اینڈ پہ question mark ہے. اس کے بعد were the lawyers staging a protest. یہاں بھی ور شروع میں ہے، the lawyers سبجیکٹ ہے، اس کے بعد staging ing form of verb ہے، آپ protest اس کا آبجیکٹ ہے، اینڈ پہ کویسچن مارک ہے. was the public complaining about inflation کویسچن مارک. انفلیشن مہنگائی کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی was شروع میں ہے اور اس کے بعد وہی ترتیب ہے. Last، why were the rulers ignoring the poor question mark. تو یہاں why ہے، WH word ہے، تو WH words جو بھی ہوں، what، where، why، when، how، کوئی بھی ایسے words جن سے ہم question پوچھتے ہیں، وہ اگر سینٹینس میں استعمال ہوں گے تو وہ سینٹینس میں سب سے پہلے آ جائیں گے، اس کے بعد was اور were آئیں گے، اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں اسی ترتیب سے آئیں گی. اوکے، تو یہاں why were the rulers ignoring the poor. why ہے، ٹھیک ہے، WH question word ہے، اس کے بعد were helping verb ہے، اس کے بعد the rulers subject ہے، پھر ignoring ing form of verb ہے، اور اینڈ پہ the poor object ہے. اس طرح سے ہم past
کنٹینیوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز بنائیں گے. Okay students, that is all. If you have questions you can ask in the WhatsApp group. اس کے علاوہ آپ کمنٹس کر کے بھی کویشچنس پوچھ سکتے ہیں.